لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور ایک کلمہ طیبہ دے دو جز نے، انہاں دعا جزاں دا ذکر قرآن نے کیتا ہے۔ ایک جگہ تے کیا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ سستی دیو مارے ہو، بات میری سننے دی کوشش کرو۔ آپ نو کیا جا رہا ہے فَعْلَمْ علم یعلم، جو فَعْلَمْ اچھی طرح ذہن نشین کر لو۔ رب العالمین اپنے رسول نو یہ بات ذہن نشین کروا رہے نے، آپ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، یہ پہلی جز۔ اور دوسرا مقام محمد رسول اللہ، یہ دوے جزاں اکٹھیاں ہو گیا تو کی بنیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو مسلک اہل حدیث دا خلاصہ، مسلک اہل حدیث دا خلاصہ ہے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور مسلک اہل حدیث دے بانی، مسلک اہل حدیث دے بانی نے محمد رسول اللہ۔ مسلک دا معنی ہے راستہ، راستہ ان کیڑا راستہ ہے، اس راستے دی نشاندہی کیتی جا رہی ہے۔ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، بلکہ یہ سکھا قل ہذہ سبیلی، سبیل راہ، اگے یا متکلم دی قل، جتھے جتھے لفظ ہوندہ ہے قل قرآن مجید سے، کدے مولوی طبقہ لفظ قل تے غور کر لین، سارے مسائل ہی آتے۔ قل یہ دا معنی ہے کہ، قل دا معنی ہے کہ، مولوی طبقے نے قل دا لفظ استعمال کیتا، قل یعنی کھا، یعنی جہالت آخری درجے دی، انہاں دا کی علاج ہوئے۔ قل ہے کالا یقولو چو قل کہ، جیڑا ہے قل کھان والا، او دا من ہے آکالا یا قلو قل، کیوں نہیں؟ بڑھیا سمجھو گل کدھر ویکھنے ہو؟ قل یہ آپ دی زبان تو اعلان کروایا جائے، قل ہذہ سبیلی، یہ میری راہ ہے۔ سبیل دے آخر وچ ہے یا متکلم دی، یعنی میری راہ، میری راہ ہے۔ قل ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ آپ فرما رہے نے یہ ہے میری راہ، ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ، اللہ دی طرف دے رہا، علی بصیرۃ، علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، مینوں رب نے بصیرت بخشی ہے۔ ایک ہوندی ہے بصارت، ایک ہوندی ہے بصیرت۔ سیال کوٹیو یہ دے سرزمین تے ترتی انہیں ذہین فتیل لوگاں دیئے۔ بصیرت ایک ہوندی ہے، بصیرت ایک ہوندی ہے، بصارت
بصارت ہے اکھاں دی، بصیرت ہے دماغ دی۔ اکھاں کم کرن پھر دماغ کم کر کے سمجھ دے پیا کس پاسے ٹور دیئے۔ اس واسطے ڈاکٹر اقبال نے کیا سی، خدا بندہ عطا کر دے ان کو بصارت بھی بصیرت بھی، خدا بندہ عطا کر دے۔ تواڈی سمجھ شریف دی گل آ جائے، خدا بندہ عطا کر دے ان کو بصارت بھی بصیرت بھی، مسلمان جا کے لٹتے ہیں سواد خانقاہی میں۔ یعنی سواد لیندے مر گئے ساری عمر، یعنی کہن گے بڑے بڑے کھانے کھادے نے پر پنڈارے دی دال دا سواد بکھرا ہے۔ خدا بندہ عطا کر دے ان کو بصارت بھی بصیرت بھی، مسلمان جا کے لٹتے ہیں سواد خانقاہی میں۔ ایک اور جگہ دے کیا، قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ پہلی آج کی تھی قل ھذہ سبیلی، اس ہاتھے قل اننی ہدانی منو میرے رب نے ہدایت بخشی ہے۔ اننی ہدانی ربی الہ، ایتھے ہاتھ بنی دینے نماز پنجے نمازاں دی ہر رکعت وچ ایتھے ہاتھ بن کے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سیدھی راہ بکھا۔ یہ ہن سیدھی راہ دی نشاندہی ہو رہی ہے۔ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قرآن مجید نے لفظ استعمال کیتا ہے دین، دال یاد نون دین۔ میں ہوں کیڑے مدرسے جا کے پڑھاواں کی کراں، پریشان ہو گیا۔ دین دال یاد نون، یہ ہے دین دا لفظ قرآن چاہے، دین دا لفظ قرآن چاہے، مذہب دا لفظ، مذہب دا اسلام لفظ قرآن دے تیاں پاریاں جو کوئی بکھا دے اور سیال کوٹیوں کو ماں جام ہی نہیں سکتی۔ آندے ہو مذہب کنے مذہب، مذاہب اربع، اور میں تیرے بیوقوفی تے جہالت نو کیویں مان لا؟ مذہب ذہب یذہب مذہب، مذہب دا لفظ قرآن دے تیاں پاریاں چ استعمال ہی نہیں ہویا۔ کدے یاد کرے ہو کہیں دیو مذاہب اربع، یہ 4 مذہب نے، مذہب حنفی، مذہب مالکی، مذہب شافعی اور مذہب حنبلی۔ دین حق را 4 مذہب ساختند بیڑے گر کر چھڑے، دین حق را 4 مذہب ساختند رکھنا در دین نبی انداختند۔ یعنی 4 مذہب مذاہب اربع پاکستان دی 4 دیواری جا آسمان دی چھت دے تھلے ایدہ ذکر کیتا جاندہ ہے مذاہب اربع دا۔ میں مذاہب اربع نو نہیں ماندا، او کوئی پتر ماں دا جم کے منو کہل کرے۔ میں مذاہب اربع نو نہیں ماندا، میں دین ماننا جڑا دین رب ذوالجلال نے محمد دے دل تے نازل فرمایا۔
دین دی ابتدا رسول کو ہوئی غار حرا چوں اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. دین نازل ہوندا رہا. ہن 13 سالہ مکی زندگی تے 10 سالہ مدنی زندگی کنے بنے 23. ہن اعلان ہویا الیوم اکملت لکم دینکم الیوم اکملت لکم دینکم. یہ 2 چیزاں ترکت فیکم امرین ترکت فیکم امرین الیوم اکملت لکم دینکم. یہ ترکہ ہے نبی دا ترکہ. نبی دا ترکہ منو ملیا نبی دی وراثت دا وارث میں اور کوئی دنیا بنی نہیں سکتا. نبی دا ترکہ فقہ حنفی نہیں نبی دا ترکہ فقہ مالکی نہیں نبی دا ترکہ فقہ شافی نہیں اور نبی دا ترکہ اور فقہ حنبلی نہیں. نبی دا ترکہ قرآن ہے اور نبی دا ترکہ حدیث ہے. وہ دوویں چیزاں مینوں ملیاں نے. نبی دی وراثت دا وارث میں اور کتھے الوا پھرنا مینوں دس. وہ نبی دی وراثت دا وارث کر میرے تے کیس عدالت وچ. نبی دا ترکہ اور نبی دا ورثہ مینوں دے کے گئے. نبی دا ورثہ قرآن ہے اور نبی دا ورثہ حدیث ہے. وہ دوویں چیزاں وراثت مینوں ملیاں. پڑھیا مانسا کی لے آئی ہو تینوں دنیا چ زندہ رہن دا حق کی ہے. نہیں سمجھے آنکھو نہیں کی کرا میرے لک نو پیڑ ہون لگ پئی میں کی کرا. یہ ہن دیکھیے چارے امام چارے. پہلے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پیدا ہوئے کوفے سے فوت ہوئے بغداد وچ سن 80 ہجری چ پیدا ہوئے. امام صاحب سن 80 ہجری چ پیدا ہوئے. ادھر دیکھو سن 80 ہجری چ پیدا ہوئے 150 چ فوت ہوئے. کوفے چ پیدا ہوئے بغداد چ فوت ہوئے. امام مالک سن 90 چ پیدا ہوئے 179 چ فوت ہوئے. مدینہ منورہ پیدا ہوئے اور مدینہ منورہ فوت ہوئے. امام شافعی 150 چ پیدا ہوئے 204 چ فوت ہوئے. غزہ شہر چ پیدا ہوئے اور مصر وچ فوت ہوئے. امام احمد ابن حنبل 164 چ پیدا ہوئے 164 چ پیدا ہوئے سن 164 چ پیدا ہوئے 241 وچ فوت ہوئے. بغداد وچ پیدا ہوئے اور بغداد چ فوت ہوئے. وہ چارے ائمہ امام مالک دی کتاب موطا امام شافعی دی کتاب کتاب الام امام احمد ابن حنبل دی کتاب مسند امام احمد. میں ہاتھ کھڑے کرنا اگر کوئی آسمان دی چھت دے تھلے امام ابو حنیفہ دے ہاتھ دی لکھی کتاب بخا دے اج نہیں سال تک بھی بخا دے اور میرا سینہ گولی واسطے حاضر ہے. سورج دوجے پاسوں چڑھ سکتا ہے پر ماں نے جمعہ ہی کو نہیں جیڑا امام ابو حنیفہ دے ہاتھ دی کتاب بخا سکتی. جیسے امام دے ہاتھ دی کتاب نہیں کیوں جی اینکا آئے ہو. اور میرے رب نے عقل سلیم نال نواز دیا. میں کہ بچے نے لایا گلی وہ نال ہی اٹھ چلی نا.
امام صاحب نے کیا آؤ میرے یارو میرے یار دے پترو حرام علی من لم یعرف دلیلی این یفتی بکلامی جیڑا میرے تو متعارف نہیں میرا نام لے کے انہوں فتوہ دین دا کیا ایک ہوں کہہ رہے نہیں امام مالک فرمایا لا تقلدونی ولا تقلدن مالکن ولل اوزائیہ ولن لکھیہ وخذ الاحکام من حیث واخذو من الکتاب والسنہ امام ابو نافع کہہ رہے نے میری تقلید نہ کرنا کیوں جی یہ تھے تقلید یہ ہے گلج پڑا پانا میں کو بیوقوف ہاں پٹا ڈنگرہ دی گلج پائی دا ہے قربانی والے جانوروں دی گلج پڑا پائی دا ہے امام مالک صاحب کیا اور امام ابو حنیفہ صاحب کیا تھا امام مالک نے کیا ما من احد الا وهو ماخوذ من کلامه ومردود علیہ الا رسول اللہ واہ امام مالک ساری زندگی امام مالک مدینہ طیبہ دیاں گلیاں بازاراں میں پیری جوتی نہیں پائی یعنی احترام ہے پیری جوتی نہیں پائی ان گلیاں بازاراں میں میرے مصطفیٰ پھر دے رہے ہیں ہون امام مالک مدینہ دے امام موطا دا مؤلف کی کہہ رہے ہیں ما من احد الا وهو ماخوذ من کلامه ومردود علیہ الا رسول اللہ انما انا بشر اختی واصیب فانظروا فی رائی فکلما وافق الکتاب والسنہ فخذوه وکلما لم یوافق الکتاب والسنہ فاترکوه واہ امام مالک کیا بات کرنے والے دی بات پہ غور کرو اگر بات رسول دی بات نہ ملے تے مننے ورنہ انہوں نظر انداز کر کے چھڑ دیو امام شافعی کہتے ہیں اذا قلت قولا وقال النسی وقال النبی خلاف قولی فما یصح من حدیث النبی اولا فلا تقلدونی ہونے چارے امام تے چوہاں نے صاف کہتا کہ تقلید والا مسئلہ مک گیا تو جدو تقلید مک گئی مگر کی رہا یہ دین خیر خواہی دا نام اور آپ نے لوگوں کے سامنے یہ ہوئی دو چیزیں پیش کی دیا اے اللہ دی کتاب ہے اور وہ دی تفسیر تشریح توضیح تبیین ہے کی کیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا یہ آسمان تو نازل شدہ کتاب جدی تفسیر رسول نے اپنی زبان نال فرمائی ہے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا متفرق نہیں ہونا فرقے نہیں بڑھنا ایک کس نے جاج دسی دین حق را چار مذہب ساختند چار مذہب میرے یار دو پتروں میں نو کیا ہے مذہب ایک ہے مذہب ایک ہے ان الدین عند اللہ الاسلام مذہب ایک ہے اوہ مذاہب اربع دا اسے کرتے ہیں نا ہم نے پوچھا تھا مذاہب اربع وہ چار مذہب اوہ منو ثبوت دے چار مذہب چار مذاہب اربع میں کی جانا مذہب اربع نا مذہب ایک ہے اور وہ اسلام ہے اور اسلام قرآن دی شکل دے اسلام رسول دی زبان دی شکل دے اور دو چیزاں ساڑھے سے آئیاں یہ ترک ہے ساڑھی وراثت ہے جدو پیو فوت ہوندہ ہے تے پیو دی وراثت اولاد نو ملتی ہے جدو آپ دنیا چ گئے کیڑی وراثت ہے
کی دے کے گئے؟ کنا بینک بیلنس ہے، کنے مکان نے، کنی زمین ہے، باپ دے فوت ہو جان تو بعد اولاد وارث بن دیے، لیکن یہ تھے ام المومنین عائشہ کہہ رہی ہے ہمسائی نو پہ مینو مٹی دے تیل والا دیوا دے، میں محمد دا چہرہ ویکھنا ہے۔ جس نبی دے گھر مٹی دے تیل دا دیا بھی میسر نہیں، اس نبی دے گھر کی ہے، پر آپ نے کیا؟ عبدالباسط صاحب ترکت فیکم، میرا ترکہ، میرا ورثہ، دو چیزاں، میرا ورثہ اہل حدیث، او میں کیڑی سبحان اللہ او تیری تعریف کراں۔ رب ذوالجلال جدوں اپنے رسول دا ورثہ تقسیم کرن لگے، او دنیا دار وراثتاں لے گئے، پر جدوں ساڈی واری آئی رب کریم نے اہل حدیث نو وراثت کی دیتا۔ او کیسے نصیب نے اہل حدیث تیرے، وراثت میں تینوں قرآن ملیا اور محمد دا فرمان ملیا، اور بات صاف ہو گئی۔ یہ ہے میرا مسلک، ساری دنیا واسطے سب نو کہنے آؤ ایک ہو جاؤ، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اللہ دی اطاعت، رسول دی اطاعت۔ آپ نے ایک بات کہتی ہے، وہ دے الٹ ہو ہی نہیں سکتا، منہ جو بات نکلی ہے بس منیا انہوں مان کے بکھایا۔ آپ نماز پڑھان لگے نے، جماعت کران لگے نے، ایک صحابی دے سر دے اتے ایک کپڑا ہے، کپڑا رنگ دار ہے، کیڑا رنگ سی؟ رنگ سی زردہ، ایویں نہیں مولوی زردہ ویکھ کے مار دے، ایڈی لمبی لال ڈگ دی ہے جو ہلکے کتے دے منہ ڈگ دی ہے۔ زرد رنگ، زرد رنگ، رسول اللہ نے زرد رنگ پسند نہیں سی۔ سر تے بدھا ہے کپڑا، یہ ٹائم ٹیبل پھر ویکھو، زرد رنگ، جماعت کران لگے نے، اور آپ دی نگاہ پہ آئی میرا مرشد، آئی میرا رہبر۔ مینوں کہے نے ایک دن پوچھا، اے تساں بھی کہے دی بیعت کیتی ہے؟ مینوں پوچھ دے، میں کہا بالکل۔ کہندا میں اگے سمجھدا ہاں بھی کسے استاد دے چنڈے نے، تے پھر کہندا کدی کیتی جے، کدی؟ میں تے نہیں پتا۔ آندا پھر بھی میں کہ مدینے والے دی، تے کہندا انہاں دی تے ساریاں کیتی ہے، اونج کدی کیتی جے؟ یہ بات بن دی ہے ساڑیاں ازل دیاں لگیاں توڑے نا، ساڑیاں ازل دیاں لگیاں توڑے نا، ساڑا منہ سونے ولو موڑے نا۔ یہ نہیں بجائے جنہیں گلی اسا انہوں منیا، اذا خذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرنہ قال اقررتم واخذتم علی ذلکم اسری قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معکم من الشاہدین۔ میں او منیا ہے اور جڑا نبیوں دا بھی امام ہے، اور معراج دی رات فیصلہ ہو گیا بیت المقدس وچ سارے انبیاء نے، اور جبریل نو بھیجیا، فرمایا سارے امام نے، پر میرے مصطفیٰ دا بازو پھڑ کے کہو یہ سارے امام نے آدم تو لے کے عیسیٰ تک، پر تو انہاں سارے دا امامہ دا بھی امام ہے، اور جیڑا امامہ دا بھی امام ہے میں انہوں ایک پاسے چھڑ کے میں کسے پاسے کسے نہ جا سکنا۔ یہ ہوں یہ میرا مرشد ہے اور میرا رہبر ہے، میرا رہنما ہے۔ تو میرے کہنے لگا کدی کیتی جے؟ میں مدینے دی، انہوں نے کہا انہوں نے سارے کیتی ہے پر اونج کدی کیتی جے؟ میں کہا یہ وہ گل ہوئی پہ کہے دی کوئی عورت سی دی، انہوں نے کہا بی بی تیرا خامد کیڑا ہے؟ انہوں نے کہا فلاں۔ انہوں نے کہا جی انہوں نے جاننے ہیں بڑا، سانوں بڑا ہوتا پتا ہے،
اور بی بی اونج کیڑا ہے تیرا بیڑا گھر کو ہے ایتھے ہونا فرق دے ہے اے دیکھو ادھر کتاب اللہ ترکتو فیکم امرین کیا او سارے واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر واحسن تعویلا اے فیصلہ ہے اور اس نو لوکاں عملی طور تے ثابت کر بکھایا غور کرے آجے جدوں کی تے بات آئی ہے تے اس بات میں مد نظر رکھ کے قرآن دی آیا مبارکہ دی روشنی پھر فیصلہ کیتے کیتا ہے ایک کون ہے امیر المومنین ہے ایک کون ہے جڑے مراد رسول نے جتنے آئے نے اول تو آخر تک سارے دے صحابہ صحابہ مرید رسول نے پر جب عمر دی باری آئی ہے کیا یا اللہ کئی آئے کئی آن گے پر او دن مزہ ہونا جدن عمر آیا سارے نبی دے مرید نے پر عمر تیری شان دا کیا کہنا ہے تو نبی دے دل دی مراد ہے پر جدوں کتے بات آئی ہے ایسے دیکھو منن والے ہیں دے من کے بخایا ہے جدو امیر المومنین سن مسجد نبی دی توسیع دا مرحلہ آیا غور کرے آجے بات کر کے میں پھر اجازت چاہنا میں تو ویسے اونج پاویں کیوں جی سیال کوڑی ہو 2-3 گھنٹے بھی لگا رہا نہ میری گل مکے نہ میرا سر تھکے نہ میرے موڑے پیڑ کرنا ہے جی مینوں رب نے نہیں طاقت چھڑی ہے میں نہیں تھکدا اللہ دی کہتے میں نے سویرے لک نو پیڑ ہوں دیا میں تو انوے کہتے پیڑ ہٹ گئی یہ کھوڑے کی وجہ ہے میں سٹیج دے چڑھے ہاں تے پیڑ ہوں دی لیکن پیڑ نو میں کیا ہے میری ملاقات سیاج کوٹیاں نہ ہونی ہے اس واسطے پیڑے تو نہیں ہونا انہیں آکھا ہی ٹر جانے دیکھنا اے کون ہے عبدالغفار صاحب اے کون ہے مسجد نبی تو سیدھا مرحلہ آیا سجے تے کھپے دائیں تے بائیں جننے مکان نے یہ مستدرک حاکم دی روایت ہے یہ بیکی دی روایت ہے یہ تذکرۃ الحفاظ وچ امام صاحبی تذکرۃ الحفاظ وچ اس بات دا ذکر کیتا ہے اور یہ تھے دسیا پھر رسول دا مقام تے مرتبہ اور کائنات میں رب نے کنہ عزتہ نال نوازیا ہے اور وہ سارے دے سارے جڑے رسول دی کمائی ہے انہاں پوری دنیا نو کس بات دا ثبوت پیش کیتا ہے چار چہرے جن نے مسجد نبی دے مکان سن سارے خریدے انہاں نو گرایا اور مسجد نبی چ شامل کر لیا سارے ہم خوشی قبول کر لیا ایک سائیڈ تے مکان سی اللہ دے رسول دے سکے چاچا کیڑے عباس یہ ہے رب دی ونڈ کئی چاچے نے پر چاچیاں جو صرف دونوں نصیب ہوئی ہے ہدایت لے گئے کوثر جنت نیران دوروں آمن والے امر نبی دا موڑن والے رب نے دور نکالے عربوں یجموں حبشے راکوں چانن گیا اگیرے پر باج نصیب نبی دے چاچے باج نصیب نبی دے چاچے رہ گئے وچ ہنیرے اے عباس بھی گئے نے جنگ بدر تے جدو مال لیا جا رہے سی انہاں کولوں حالاں رب نو یہ بات پسند نہیں آئی کہ مال لے کے چھڑ دیو جدے کو مشورہ لیا ہے انہاں کہ پیسے لے لو تے چھڑ دیو فاروق اعظم نے ایدہ نہ آئی
ایمان توحید تو یہ ہے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دونوں عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ من کے بخایا مرشد نو، لو میں ہاتھ کھڑے کرنا، صبح تو شام، شام تو صبح، کسی وقت بھی کوئی سنت یاد کر لیو، یاد کر لیو بخار صاحب، انہاں نو کیوں یاد کر لیو، پوری صبح تو شام، شام تو صبح، پنجے نمازاں، ایک سنت رہ جائے عبداللہ نصار کوڑو، رب ذوالجلال دی قسمیں مینوں زندہ رہن دا حق ہی نہیں۔ مزہ یہ ہے اٹھ کے کہے بھی فلاں سنت، اور میں ایک نو منیا ہے، مدتاں گزر گئی نے، خیال کوڑیو مدتاں گزر گئی نے، رب ذوالجلال دی قسمیں میں کدی نماز جماعت تو بغیر نہیں پڑھی، کئی سال ہو گئے۔ کیوں جی؟ میں کہا ہو ہی نہیں سکتا، با جماعت نماز پڑھی۔ کسی جگہ تو دیر نہ کر گیا تو میں اپنے بیٹے انس نو اٹھایا ہے، رات 12 بجے دے قریب، میں پترا اٹھ بو، رب نال وعدے کیتے وچ کسی فرق نہ آ جائے، تو کھڑا ہو کے وضو کر میرے نال کھلو، میری نماز با جماعت ہو جائے۔ یعنی منے ہے، من کے بخایا ہے، ایویں نہیں بھی اتوں میاں تسبیح۔ ایتھے ایمان دا تقاضا ہے، آپ سارے نو پوچھ رہے ہیں، ہر کرایہ دے رہے بھی پیسے دے لے لو تے چھڑ دو۔ فاروق اعظم نو پوچھا تیرا کی خیال ہونا کہ میں لمیاں بہتیاں نہیں جانتا، اے میرے جو رشتہ دار نے انہیں ادھر پاسے کر دیو، تے میں سارے نو پہلا انہاں دیاں توڑاں لانا، تے دل کرنا ٹھنڈا، تے مزہ پھر آوندا ہے۔ لیکن آپ نہیں مننے، ایتھے کیا لولا کتاب من اللہ سبقا لمسکم فیما عذاب عظیم۔ فرمایا میرے پیغمبر اے جڑا فیصلہ کیتا ہی تیرے کو تھوڑی جی بھول ہو گئی ہے، فرمایا بھول گیا ایتھے، اے سارے دی بات من کے تے سارے نو چھڑ دیتا ہی، پر جڑا فیصلہ عمر نے زمین تے کیتا میں عرش مولا تے بھی وہی فیصلہ کر چکا سا۔ ایتھے ہونے کہنے لگے آپ چاچے عباس نو کہ چاچا جی تسی بھی دے دیو تمام، انہاں کہا میرے کول تے پیسے نہیں، میں کتھوں دیا، ہن ویکھو راز کھول دے۔ انہاں کہا جدوں پتہ چاؤن لگے چاچا جی میری چاچی نو پچھلے اندر واڑ کے گن گن کے پیسے دے رہا سا، تو میں دساں کنے سن؟ عباس کہنے لگے من اخبرکا، تو انہوں کس دسیا ہے؟ فرمایا جدوں گن گن پیسے دیندہ ہے مینوں ادوں جبریل نال ہی دسی جا رہا سی۔ انہیں آکھے جے پچھلی کوٹھی دیاں گلاں بھی تیرے تک پہنچ دیاں نے، سونیا تیری نبوت شک ہی کوئی۔ ایمان ملیا تے امیر حمزہ نو ملیا، ایمان ملیا تے عباس نو ملیا، لیکن کسے موڑ تے آ کے بات ہوئی۔ ذرا دیکھ میرا مسلک چمکدا دمکدا چہکدا مہکدا، اوے آسمان تے چمکدا سورج او دے وچ اینی ضیاء نہیں جیڑی رب ذوالجلال نے مسلک حدیث نو ضیاء بخشی ہے۔ ایک آیا مرحلہ سارے چار چفیرے مکان خرید کے مسجد نبی چ شامل کر لے گئے، تے سیدنا عباس دا مکان سی، انہاں آکھے تسی رسول اللہ دے چچا جانو پیسے کو تے دینے آ، یہ مکان دے بدلے کو تے مکان دینے آ، جو تسی منہ کہہ دیو وہی ہے، مکان تو اڈا گرا کے مسجد نبی چ شامل کرنا ہے۔ انہاں آکھے نہ میں پیسے لینے نہیں نہ مکان لینا ہے، انہاں آکھے پھر انہاں آکھے نا لے ہن ایتھے دیکھنا ذرا رسول دی زبان تو نکلی بات دی کنی اہمیت ہے۔ ایتھے تو کہنا ہے کہ میرے امام نے ہے کیا، او میں تیرے امام دی کیویں بات مان لا، میں تے اونوں امام منیا جڑا کائنات دا امام۔ ایتھے کسے دی زبان دا ضامن نہیں بنیا، آدم تو لے کے عیسیٰ تک کسے دی زبان دا ضامن نہیں، پر ایتھے کیا والنجم اذا ہوا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوا۔
ان هو الا وحی یوحى علمہ شدید القوى ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى. فرمایا میں کسی دی زبان دا ضامن نہیں پر میں محمد دی زبان دی ضمانت دینا. یہ تھے اور رسول نے ایک بات کہتی انہوں عملی جامہ پہنایا ہے. سیدنا عباس نے انکار کیتا نہیں. انہاں کیا دیکھ لو آخر انہاں کیا پھر کوئی سالس بنا لو. سالس جیڑا فیصلہ کر دے سالس سالس انہوں بنایا. اوہ اتھے آندے ہو مولویاں دے بارے باتاں کر دے ہو. آ ویکھو جنہ دے باپ دی قدروں منزلت. آ ویکھو اے ویکھو ادھر ویکھو اوے بڑے مانسو آندے ہو مولویاں دے بارے آندے ہو مولویاں دے بارے کہندے ہو صدائیو. وہ جے مولوی نہ ہوندے تو انہوں کن پوچھنا سی. یہ تھے رب نے کنہ نو عزت بخشی. دیکھا اختلاف ہویا رسول اللہ دے چچا اور رسول اللہ دے صحابی خلیفہ ثانی امیر المومنین دے مابین. اور فیصلہ کون کرے؟ اے ہی مسلک آئی ہم کو بس کافی ہے دو ہادی ہدایت کے لیے. ہم کو بس کافی ہے دو ہادی ہدایت کے لیے. ایک قرآن دوسرا ہے سنت خیر الورا. انہاں آکھیا فیصلہ کرا لو. کدے کولوں؟ بہ جا میرے اپنیا بہ جا. اتنے فیصلہ کرانا ہے کدے کو؟ ویکھ عزت ویکھ عظمت ویکھ شان. اختلاف ہویا رسول دے چچا عباس اور امیر المومنین عمر بن خطاب دے درمیان. اور فیصلے واسطے جج کون بنے ہیں؟ وہ کون قاضی بنے ہیں؟ وہ فیصلہ کنے کرنا ہے؟ فیصلے واسطے کنوں منتخب کیتا ہے؟ انہاں آکھیا ابی بن کعب قرآن دا قاری جو فیصلہ کرے گا. فرمایا عمر بھی راضی ہوئے گا اور رسول دے چچا عباس بھی راضی ہوں گے. اللہ پارلیمنٹ دا ممبر نہیں وہ عدالت میں نہیں کری گئے انہوں پتہ نہیں. لیکن یہ تھے لوگ آندے نے مولوی کی جاندے نے. مولوی کوئی نہیں جاندے تھے بیوقوف سارا زمانہ کی جاندا ہے. وہ جے ہی نہیں جاندے جاندا کون ہے؟ تو انہوں کی پتہ ہے کوئی تو انہوں کی پتہ لیندہ کدھر چڑھدا کیڑا ہے. ادھروں ابی بن کعب آئے قرآن دے قاری اینی عزت عظمت دا مالک. آسمان تو قرآن اتردا ہے تے جبریل کہہ رہے ہیں کہ آ جڑی صورت میں تو انہوں پڑھ کے سنائی ہے. جبریل کہہ ہے جڑی صورت میں پڑھ کے سنائی ہے تو انہوں جے تُساں یاد کر لئیے انہوں رب دا حکم ہے پہ تُسی یہ صورت پڑھ کے ابی بن کعب نو سناؤ. آپ آواز دے کے کہہ رہے ہیں ابی ادھر آ. فرمایا میں پڑھنا تو سننا ہے. آرڈر اتوں آیا ہے. انہوں آکھیا عرش تے میرا رب نے نہ لیا ہے. آپ فرماتے ہیں ابی رب ذوالجلال نے عرش مولا دے تیرا نام لیا ہے. یہ ان فیصلہ ہون لگا ہے. آئی کتاب و سنت او میں تیری فقہ نو کنز کدوری نو کی جانا او میں کی سمجھنا. او میرے سینے میں قرآن ہے اور میرے سینے میں قرآن دی تفسیر حدیث ہے. وہ دو چیزاں نے قرآن لا ریب ہے حدیث بے عیب ہے. قرآن آسمان تو نازل ہویا ہے اور قرآن دی تفسیر اس زبان نال ہوئی ہے جس زبان دا زامن عرش والا آپ بڑھیا ہے. ابی بن کعب نے سنیا واقعہ. انہاں کیا بات ہے؟ حضرت عباس نو کہنے لگے یہ مکان میرا ہے. وہ کہنے لگے اسی کہنے ہیں باقی سارے نے مکان دیتے نے مسجد نبی شامل ہو گئے نے. جنہیں پیسے کہن جگہ کہن مکان دے بدلے مکان بنا کے دینے دے نہیں مانتے. سیدنا عباس کہنے لگے کہ میری بات سنو ابی بن کعب نے. انہوں نے کہا میرا نہیں پروگرام نہ میں نہیں یہ دینا. ہوں ادھر کون نے؟ عمر بن خطاب نے.
فرماندے ہیں جیڑی گلی بازار چوں دی عمر لنگ جائے وہ بازار گلیاں شیطان انجی چھٹ کے ٹر جاتا ہے. لیکن آج یہ ہے اینا نرم مزاج. عباس نے کیا نہ مکان فروخت کرنا ہے نہ مکان دی قیمت لینی ہے. اور فیصلہ جہاں تو ہاں کیا سی ابئی بن کعب نے کر دیتا میرے حق وچ. آپ فرمان لگے او بھئی میں تیری عظمت نو سلام کرنا. عمر دے سامنے کوئی اونچی بول نہ سکے. پرواہ تیرے سینے قرآن محفوظ ہے تیرا فیصلہ کیسا ہے. جب بات ہو گئی تو دے بعد کہنے لگے تو سا سنیا نہیں واقعہ کہ جب بیت المقدس بن لگا ہے تے بیت المقدس تے 4 پھیرے جننے مکان سن خرید لے تے داؤد علیہ السلام نے ویکھیا ایک مکان ہے ایک بیوہ دا بیوہ عورت دا مکان ہے. انہاں آکھیا انہوں کو پیسے لے دے ہوئے. بیوہ عورت نے کیا نہ میں بیچنا ہے نہ میں پیسے دی ضرورت ہے. داؤد علیہ السلام سلیمان دے باپ کہنے لگے مکان گرا دیا. مکان گراتا گیا. امام ذہبی تذکرۃ الحفاظ لے آئے. یہ امام مستدرک حاکم دی روایت ہے. یہ بیکی دی روایت ہے جی میں بات ذکر کر رہا ہوں اور تئید قرآن و سنت بھی ہو رہی ہے. اس جگہ تے انہاں کیا بات ہے کہ تساں یہ نہیں سنیا کہ مکان بیت المقدس بنان لگے جب ایک بیوہ عورت دا مکان نال آیا انہاں آکھیا میں نہ مکان دینے نہ پیسے لینے نے نہ مکان دے بدلے مکان لینے. داؤد علیہ السلام نے کیا پہ گرا دیو. مکان گراتا گیا. اجے گران لگے نے جبریل آیا آگے کہنے لگا داؤد علیہ السلام بند کر دیا. اس بیوہ عورت دے دل ہلن نال او دے دل چو ہاں نکلی ہے جس آن نال رب دا عرش بھی ہل گیا ہے. لہذا یہ بات ختم کر دیو. یہ نہیں بات ہو سکتی. توڑے تو بات توڑا بیٹا سلیمان بنائے گا. کہنے لگے اگر داؤد علیہ السلام ایک بیوہ دا مکان گران تے جبریل آن کے کہے پہ نہیں گرا سکتے تے یہ عباس دا مکان ہے تُسی کیویں گرا سکتے ہو. کون ہے؟ امیر المومن عمر بن خطاب. انہوں نے کہا توڑا فیصلہ میں قابل قبول ہے. جب بات ٹھنڈی ہو گئی بات مک گئی مفتیہ گل مک گئی. کہنے لگے جناب عمر بن حضرت عباس کی کہنے لگے. انہوں نے کہا میں دسنا صرف جانا تھا. پھر رسول دی زبان جو نکلی بات دی قدر و منزلت کی ہے. فرمایا بات ایتھے ہی ہے میں مکان کر کے کی بیچ رکھنا ہے. میرا مکان بھی تے میری جان بھی مسجد نبی واسطے حاضر ہے. مکان نو گرا کے مسجد نبی چ شامل کر لا. فرمایا ساری دنیا دے اختلافات اور تمام معاملات دا حل ایتھے ہے. قرآن ایک پاسے حدیث اس پاسے ہے. انہاں دوہاں دی روشنی فیصلے کر لو. پاکستان دی 4 دیواری وچ امن قائم ہو جائے گا. اللہ سارے ہم قرآن و سنت دی روشنی زندگی گزارن دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.